السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ مرد وفا کرنے پر آ جائے تو وہ ساری دنیا سے بھی لڑ سکتا ہے، اور اگر یہی مرد بے وفائی کرنے پر آئے تو عورت کی ساری زندگی کی محبت کو ہاک میں ملا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ والد صاحب کی پہلی بیوی 6 بچے چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ ان کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ اس داستان کو ہم نے رشتہ داروں کی زبانی سنا تھا، کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے، لیکن کہاوت یہی ہے کہ زبان حلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ بہو کے چھوڑ جانے کے بعد دادی ابا کے سر ہو گئی کہ بیٹا اپنا گھر بسا لو، ہم سے تمہارے 6 بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ 6 بچوں کے باپ کو کون رشتہ دے۔ بہت گھر چھان مارے، جب سنتی 6 بچے بھی پالنے ہیں تو لوگ رشتہ دینے سے انکار کر دیتے۔ دادی جان کئی گھروں سے مایوس لوٹ آئی۔ دا کی زمین بہت بڑی ہے اور وہی سب کا پالن ہار ہے، وہی پریشان حالوں کا مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان معصوموں پر ترس آ گیا جن پر ان کی اپنی سگی ماں نے ترس نہ کھایا تھا۔ جانے کیوں وہ عورت اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی۔ بہرحال ایک صوفی منش شخص نے اپنی بیٹی کو میرے والد صاحب کے عقد میں دے دیا۔ ان کی بیٹی کا نام عافیہ تھا۔ یوں یہ فرشتہ صفت بی بی میرے والد کے بچوں کی ستیلی ماں بن کے گھر آ گئی۔ ان کی والدہ بہت اللہ والی خاتون اور والد بہت نیک پرہیزگار اور خدا ترس آدمی تھے۔ اسی خدا ترسی کے سبب انہوں نے 6 بچوں کے باپ کو اپنی بیٹی دے دی۔ سب حیران تھے کہ ان سمجھدار بزرگ کو کیا سوجی جو اپنی 18 برس کی کنواری اور خوبصورت بیٹی ایک 1.5 عمر آدمی کو بیاہ دی ہے، جبکہ عافیہ کو اور بھی اچھے رشتے مل سکتے تھے۔ جب لوگوں نے عافیہ کے والد سے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے ان 6 معصوموں کی خاطر ہی بیٹی کا ہاتھ ان کو دیا ہے۔ میری بیٹی اتنی صابر اور نیک ہے کہ وہ کبھی ان بچوں پر ظلم نہ کرے گی، بلکہ پیار سے ان کی پرورش کرے گی، جس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ عافیہ بیگم نے بھی سب کی توقعات کو پورا کر دکھایا۔ شادی کے تیسرے سال ان کی گود ہری ہوئی اور ان کے پہلے بیٹا پھر 2 بیٹیاں ہو گئی۔ اب ان کے کندھوں پر اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری بڑھ گئی۔ گویا وہ اب 9 بچوں کو پروان چڑھا رہی تھی، جن میں میرا نمبر 8واں تھا۔ امی ایک صابر خدا ترس اور دیندار خاتون تھی، اس لیے ابا کا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ وقت امن سے گزرنے لگا۔ ابا کی زندگی میں اپنی پہلی بیوی کے چلے جانے سے جو بھونچال آیا تھا، امی کے آنے سے اس کے آثار معدوم ہو گئے۔ انہوں نے سوتیلے بچوں کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ اپنے سگے بچوں کو ان پر فوقیت دیتی ہیں۔ وہ سب بچوں کے لیے ایک شفیق ماں ہی تھی۔ اس طرح انہوں نے سب کو سکھ اور سکون دے کر گھر کو جنت بنا دیا۔ سب نے ابا کی پہلی بیوی کو بھلا دیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی آئے گی۔ اس عورت نے 12 سال کس کے ساتھ گزارے، کبھی اپنے بچوں کی خبر نہیں لی اور نہ پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ کسی کو پتہ نہ تھا وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ ایک دن اچانک یوں لگا جیسے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا ہو، یعنی ہماری سوتیلی ماں گھر کا دروازہ کھول کر آنگن میں کھڑی تھی۔ جانے اس عورت پر کیا بیتی تھی کہ اس وقت اس کی حالت خراب تھی۔ ابو تو کیا، خود میری ماں اور ہم سب کو اس خستہ حال کم نصیب پر ترس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ 1 سال تو اس نے ایسے گزارا جیسے کوئی مصیبت کی ماری چھت کا سایہ پا کر ایک کونے میں دبک بیٹھی ہے۔ اسے روٹی دے دیتی، وہ کھا لیتی، منہ سے کچھ نہ بولتی، حتیٰ کہ اپنی حقیقی اولاد کو بھی ٹکر ٹکر دیکھتی اور ان کے نام لے کر نہ پکارتی۔ گویا بچے بھی ان کی صورت کو بھلا چکے تھے۔ وہ میری ماں کو ہی امی جان کہتے تھے۔ اس عورت کو صرف 3 وقت کے کھانے سے غرض تھی۔ وہ گھر کے کسی کام میں دخل دیتی تھی اور نہ کسی قسم کا حق مانگتی تھی۔ ابا کہتے تھے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی، لہٰذا یہ اس گھر میں رہ سکتی ہے، تاہم وہ اس سے بات چیت نہ کرتے تھے۔ امی سے کہتے، عافیہ تم اس کے یہاں رہنے کا ملال دل میں نہ لانا، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، میرا دل نہیں کرتا اسے گھر سے نکالوں، تم چاہو تو نکال دو، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہی، آپ کی بیوی ہے، اگر آپ نے طلاق نہیں دی تو حقدار بھی ہے، میں اتنی ظالم نہیں کہ اسے دھکے دے کر نکال دوں، جبکہ اس کا کوئی آسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ سب لوگ امی سے کہتے ہیں یہ بد چلن تھی، اس لیے اس نے سزا پائی ہے، تمہارے در پر محتاج ہو کر آئی ہے، تم اسے مت رکھو، کل کو تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ بد فطرت کبھی نیک نہیں بن سکتا۔ امی کہتی اگر وہ بد فطرت ہے تو میں نیک فطرت ہوں، میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں، اگر میرے شوہر کی مرضی ہے کہ وہ یہاں رہے تو میں کیوں کر اسے نکال سکتی ہوں۔ وقت گزرتا رہا۔ شروع میں بڑی ماں مسکین بنی رہی، ایک طرف بیٹھی رہتی، امی کو کسی معاملے میں ڈسٹرب نہ کرتی۔ ابا بھی گھر آتے
بات کیے بغیر چلے جاتے۔ البتہ اپنے بچوں کو ضرور کہتے کہ تمہاری مصیبت کی ماری ماں کو خدا نے سزا دی ہے، اب تم لوگ سزا نہ دو، اس سے بات کر لیا کرو۔ ماں کیسی بھی ہو، اولاد کو اس کی بے قدری نہ کرنی چاہیے۔ میری ماں بھی شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں بچوں، ماں کا درجہ الگ ہے، تم اپنی والدہ سے بات کیا کرو۔ یوں میری پہلی ماں کو اولاد نے رفتہ رفتہ قبول کرنا شروع کیا۔ وہ اب ان کے پاس بیٹھتے، ان سے بات چیت کرتے، جس پر وہ خوشی محسوس کرتی، ہنستی بولتی۔ اب وہ صاف ستھری رہنے لگی تھی۔ امی نے کچھ اچھے جوڑے سوتن کو سلوا دیے، یوں وہ کپڑے بھی اچھے پہننے لگی۔ ابو گاڑی دے دیتے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ سیر کو چلی جاتی۔ پہلے تو رشتہ دار سارا کے آنے پر باتیں کرتے تھے، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ان سے سمجھوتا کر لیا، کیونکہ ابا نے جو بچوں کے ساتھ ان کو رہنے کی اجازت دے دی تھی، جب سے وہ آئی تھی میں نے ان کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ تاہم جب ان کے بچوں نے ان کو قبول کر لیا تو وہ اب ان کو دیکھ کر مسکراتی بھی تھی، جس پر میری ماں خوشی محسوس کرتی۔ میری ماں کا اپنا مقام تھا کہ بہرحال گھر کی مالکہ تو وہی تھی، اور اس بات پر امی کو مان بھی تھا کہ شوہر ان کو ہی بیوی والا درجہ اور احترام دیتے ہیں۔ ان کو ابا پر مان ہی نہیں اعتماد بھی تھا۔ وہ یہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ کبھی ان کا جیون ساتھی بدل جائے گا اور ان کی جنت کا تختہ الٹ جائے گا۔ وقت اور قسمت کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جس عورت پر وقت مہربان تھا اس پر نامہربان ہو گیا، اور جس پر تنگ تھا اس پر تنگ نہ رہا، بلکہ اس کے دن پھر گئے۔ خدا جانے میری ماں سے کیا قصور ہوا تھا، حالانکہ انہوں نے نیکی کی تھی۔ ہوا یوں کہ نانا سخت بیمار ہو گئے، امی کو میکے جا کر رہنا پڑا۔ اس ایک ماہ میں جانے کیا جادو بڑی اماں نے کیا کہ انہوں نے ابا کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ ان کے بچے پہلے ہی ان کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ نانا ابو کے فوت ہونے کے بعد امی چند دن وہاں رہی، اور جب گھر واپس آئی تو انہوں نے ابا کے ساتھ سائرہ خاتون کو ہنستے بولتے دیکھا۔ امی نے شکوہ کیا تو جواب دیا کہ بیگم، گھر کی اصل مالکہ اب بھی تم ہو، یہ تحت و تاج سے گری ہوئی عورت ہے، مگر میں اس کو بے روحی کا مسلسل عذاب دے کر خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ بات کرنے پر تم کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عورت میرے 6 بچوں کی ماں ہے۔ امی ابا کی بات سن کر چپ ہو رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونٹی کی رفتار کی مانند حالات بدلتے رہے۔ امی کو پتہ بھی نہ چلا اور چپکے چپکے بڑی ماں یعنی سائرہ خاتون نے میرے والد کے دل میں اپنی حیثیت پکی کر لی۔ اب میرے والد بچوں کے معاملے میں پہلی بیوی سے مشورہ لینے لگے اور میری امی سے نہ پوچھتے۔ امی کو محسوس ہوتا تو کہتے، عافیہ دیکھو، بچوں کے رشتے طے کرنے کے معاملے میں جس کے بچے ہیں اس سے بات چیت تو کرنا پڑے گی، اور یہ ان کی ماں ہے، تم اس بات کا برا نہ مانا کرو۔ بچوں کے توسط سے یوں سائرہ خاتون کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ وہ ہر بات ابو سے کرتی، وہ بھی بڑی بات بڑی بیوی سے کرتے۔ اب امی ان دونوں کا منہ تکتی رہ جاتی، اور جب کبھی امی کسی وجہ سے گھر سے باہر جاتی تو وہ امی کے خلاف ابا کے کان بھرتی، من گڑت باتیں کرتی۔ وہ دراصل اپنے بڑے بیٹے کے رشتے کے بدلے میرا رشتہ دینا چاہتی تھی، اور کسی طرح انہوں نے ابا کو راضی کر لیا تھا، لیکن امی نے اس بات پر احتجاج کیا اور راضی نہ ہوئی، تو میرے والد نے پہلی بار امی سے جھگڑا کیا اور ان پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک رات جب میری امی بہن کو ہسپتال لے کر گئی ہوئی تھی، بڑی امی نے ابا سے شکایت کی کہ تمہاری بیوی نے میرے بیٹے کا رشتہ توڑوایا ہے اور ایسی برائیاں کی ہیں کہ وہ اب اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ابا کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ان کے گھر آتے ہی میری ماں کو مارنے لگے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کڑھاڑی ڈھونڈنے لگے۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ میری ماں کو مارنے کے لیے کڑھاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو میں نے کلہاڑی اٹھا کر باہر پھینک دی۔ ابا پر تو جیسے کالا جادو ہو گیا تھا، ان کو سائرہ کے سوا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جب امی نے کہا کہ تم سائرہ کو گھر سے نکالو، یہ میرا گھر ہے، ابا نے جواب دیا، سائرہ کو نہیں، میں تمہیں نکالوں گا، اور یہ گھر تمہارا نہیں میرا ہے۔ یہاں اگر میری دوسری بیوی رہ سکتی ہے تو پہلی بھی رہ سکتی ہے۔ امی اس اہانت پر تیار نہ ہوئی۔ انہوں نے برقع پہن لیا کہ سنبھالو اپنے بچے، میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے محض دکھاوے کو کہا تھا، یہ سوچ کر کے ابا ان کو منا لیں گے اور انہیں میکے جانے سے روک لیں گے، لیکن ابا نے ان کے دل کی بات کو نہ سمجھا، بلکہ ان کو بازو سے پکڑ کر کار میں دھکیلا اور جا کے ان کے والد صاحب کے گھر کے دروازے پر اتار آئے۔ اب ہماری بڑی امی سائرہ خاتون کی بن آئی، وہ سارے گھر کی مالک بن گئی۔ جیسا کسی نے سوچا نہ تھا ویسا ہو گیا۔ ابا نے ہم سب کو ستیلی ماں کے حوالے کر دیا۔ میری ماں تخت سے گری تھی، اس کے ساتھ ہی سب کی نظروں سے بھی گر گئی۔ کہتے ہیں جس کو پیا چاہے وہی سہاگن،
اور پھر ابا کی تو کیا بات تھی کہ مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جن پر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جب رشتہ داروں نے بھی امی کی دہائی پر ساتھ نہ دیا تو ابا کے ایک دوست سلابت صاحب کے پاس فریاد لے کر گئی۔ وہ بارسوہ اور اچھے آدمی تھے۔ جب میرے والد کی دعوت کرتے تو امی ہی کھانا بنایا کرتی تھی۔ سلابت صاحب کو ہر بات کا علم تھا۔ امی نے ان سے کہا، اب میں اس بے وفا شوہر کے پاس نہ رہوں گی، آپ بس میرے بچے مجھے واپس دلوا دیں۔ سلابت صاحب اور ان کی بیگم نے میری ماں سے کہا، آپ تب تک میرے پاس رہیں جب تک ہم آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال لیتے۔ امی ان کے گھر ایک ہفتہ رہی۔ اس دوران وہ نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ پیتی تھی۔ سلابت انکل کی بیگم کہتی، بھابھی کچھ کھائیں گی نہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ تب امی 2 لقمے لیتی اور باقی کھانا چھپا دیتی۔ ادھر ہم اپنی پیاری ماں کے لیے پریشان تھے اور سوچتے تھے کہ یا اللہ، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ دراصل سائرہ وہ ناگن تھی جس نے عرصے تک اپنا پن چھپائے رکھا تھا۔ یہ بہت سخت دل عورت تھی۔ میری دودھ پیتی بہن پر بھی رحم نہ کرتی تھی۔ وہ دودھ کے لیے روتی رہتی تھی اور یہ اسے دودھ پینے کو نہ دیتی تھی۔ مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور کھانے کو پورا نہ دیتی۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ستیلی ماں کیا ہوتی ہے۔ ہماری ماں تو ایسی نہ تھی۔ ہمارے ستیلے بہن بھائی کھانا کھاتے اور ہم دور بیٹھے بھوکے کتوں کی طرح ان کا منہ دیکھتے۔ جب وہ کھا کر بچا دیتے تو ماں ان کو کہتی کہ جاؤ، یہ بچا ہوا کھانا ان کو ڈالو، مگر ہمیں یہ کھانا اچھا نہ لگتا۔ ہم نازوں کے پالے بچا کچا کیسے کھاتے؟ میرے تمام ستیلے بھائی اچھے تھے، صرف ایک بڑا بھائی برا تھا جو اپنی ماں جیسی فطرت کا مالک تھا اور سائرہ اماں سے ملا ہوا تھا۔ وہ ہم کو ڈراتا اور چھریاں دکھاتا۔ باقی سب اپنی ماں کو منع کرتے کہ ماں ایسا نہ کرو، یہ بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں اور ان کی ماں نے ہمیں بہت پیار سے پالا ہے۔ جب انہوں نے سگے ستیلے کا فرق نہیں کیا تو آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ ایک بھائی بہن ہم کو اپنی ماں سے چھپا کر کھانا کھلاتے اور چھوٹی بہن کے لیے دودھ بھی لا کر دیتے۔ سلابت صاحب نے ابا کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیوں ایسا ظلم اپنی اتنی اچھی بیوی پر ڈھایا ہے؟ اسے سیدھے طریقے سے رکھو ورنہ میں تم کو تھانے میں بند کروا دوں گا۔ اب ابا نے کہا، میاں سلابت صاحب ذرا بتاؤ تو کہ تم جو اس کے اتنے حمایتی بن رہے ہو یہ تمہاری کیا لگتی ہے کہ میری بیوی کو تم نے اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے؟ سلابت صاحب تو کیا امی کے سر پر ہاتھ رکھتے، الٹا ابا نے ہی ان پر کیس کر دیا، مگر دودھ پیتی بچی کی وجہ سے کیس امی کے حق میں ہو گیا۔ ایک دن پولیس ہمارے گھر آئی اور چھوٹی بہن اور امی سے کہا کہ ماں سے ملو، ماں کے پاس جاؤ۔ ہم سب دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ جب ابا کیس ہار گئے تو سیٹھ سلابت سے معافی مانگی اور کہا کہ میری بیوی سے صلح کروا دو، میں آئندہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کروں گا، نہ اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا، بلکہ اچھی طرح رکھوں گا۔ سیٹھ نے کہا، پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو۔ ابا نے قسم کھا کر وعدہ کیا۔ تب سلابت نے امی کو سمجھایا کہ بچوں کی خاطر اپنے شوہر سے صلح کر لو اور کسی بات کو نا کا مسئلہ نہ بناؤ، کیونکہ عورت کا اثر گھر شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ عورت کی عزت بھی اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ آپ کو بچوں کی بہتری کی خاطر اپنے شوہر کے گھر گزارا کرنا پڑے گا۔ امی زیادہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ انہوں نے بھی عافیت اسی میں جانی کہ اپنے شوہر کے گھر آ جائیں، لیکن وہ اپنی عزت بھی چاہتی تھی۔ جس عورت کو کبھی شوہر نے پھول بھی نہ مارا ہو اور ایسی بے عزتی کرنے پر آ جائے، تب عورت تحفظ کے لیے کس کی طرف دیکھے؟ امی نے کہا، میری چند شرطیں ہیں جو شوہر کو ماننی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ یہ مجھے سوتن سے علادہ رکھیں گے۔ دوم، میرے بچوں کی شادیاں میری مرضی سے کریں گے۔ نیز یہ کہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائیں گے اور خرچہ میرا اور بچوں کا پورا دیں گے۔ والد نے یہ تمام شرائط مان لی اور گھر کے 2 حصے کر کے بیچ میں دیوار اٹھا دی۔ ایک طرف بڑی بیگم اور ان کے بچے، دوسری طرف امی اور ہم 3 بہن بھائی۔ ابا دن میں بڑی بیوی کی طرف ہوتے اور شام کو ہمارے پاس آ جاتے۔ انہوں نے خرچے میں بھی کمی نہیں کی۔ امی کا ٹوٹا ہوا گھر پھر سے بن گیا۔ ہم بھی سکون میں آ گئے۔ میری ماں نے اپنی سوتن کے بچوں کو پالا پوسا تھا، لہٰذا ان بچوں کا دل تو امی کی طرف رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے چھپ چھپ کر ملنے آ جاتے تھے۔ البتہ بڑا بھائی مکمل اپنی سگی ماں کی مٹھی میں تھا، وہ امی سے ملنے نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بڑی امی نے 4 سال ہی آرام کے بسر کیے ہوں گے کہ اچانک بیمار ہو گئی۔ ان کو ڈاکٹروں نے کینسر بتایا۔ ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن اس مرض کے علاج میں کب آرام آتا ہے؟ ابتدا میں بیماری کا پتہ نہ چلا۔ جب مرض حد سے بڑھ گیا تو علاج کارگر نہ رہا، جبکہ ابا نے روپیہ پانی کی طرف بہایا تھا، مگر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر بستر سے لگ گئی۔ اب ہر وقت ان کو ایک دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ان کی کون خدمت کرتا؟ ان کے بچوں کے کام کون کرتا؟ ابا نے ایک بار پھر میری امی سے منت سماجت کی کہ بیمار کی تیمارداری سے تم کو اجر ملے گا، تم میری نہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس بیمار عورت کی تیمارداری کر لو۔
کیونکہ وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے لاچار ہے۔ وہ خود اٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتی اور بچے اتنی لاغر بیمار ماں کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ پہلے تو امی راضی نہ ہوئی، لیکن جب دیوار کی ادھر سے اپنی سوتن کی درد بری راہیں سنتی تو خوف خدا سے لرز جاتی اور اپنی نرم ہو فطرت سے مجبور ہو کر وہ بیمار سوتن کے پاس چلی گئی اور ابا سے بھی کہا کہ تم گھر کے بیچ سے اٹھی ہوئی دیوار کو گروا دو تاکہ میں تمہاری بیمار بیوی کو دیکھ سکوں۔ بڑی ماں کی بڑی بری حالت تھی، جو ان کو دیکھتا توبہ توبہ کرتا تھا۔ لیٹے لیٹے ان کے جسم میں زخم ہو گئے اور ان میں پیپ پڑ گئی۔ اس حالت میں بھی سال بھر وہ زندہ رہی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ امی ان کو قطرہ قطرہ سوپ پلاتی تھی اور گھر پر نرس ان کی مرہم پٹی کرنے آتی تھی۔ پانی بھی میری ماں ان کے حلق میں ٹپکاتی تھی۔ وہ اس سے کھا پی نہ سکتی تھی۔ دیکھنے والے عبرت کرتے تھے، سب دور سے دیکھ کر چلے جاتے تھے، پاس کوئی نہ جاتا تھا کہ بدبو آتی تھی، مگر میری ماں کراہت نہ کرتی۔ ہر انسان کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے اور بے شک ہر کوئی اپنی فطرت پر جاتا ہے۔ میری امی کہتی تھی، بیٹا نیکی سے اللہ کو راضی رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ نیکی کا صلہ جلدی ملے، دیر سے ہی صحیح مگر ملتا ضرور ہے، اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دوست کے ساتھ تو سب ہی نیکی کرتے ہیں، دشمن سے بھی نیکی کرو کہ اللہ راضی ہو، اور اچھے مال کا صلہ بھی وہی دیتا ہے۔ امی ٹھیک کہتی تھی کہ بڑی امی تو مر کر دکھ سے نجات پا گئی، مگر میرا رب میری ماں پر ہمیشہ مہربان رہا۔ ہماری اچھے گھروں میں شادیاں ہوئی۔ آج ابا کی تمام اولادیں میری نیک سیرت ماں کے قدموں کو چھوتی ہیں، اور امی کی دعائیں ہم سب کا سرمایہ ہے۔ جیسی سہاگن میری ماں ہے، ایسی سہاگن خوشیوں بھری زندگی خدا ہر عورت کو نصیب کرے، آمین۔